Subscribe Mufti Qasim Nawaz online for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سامعین مکرم، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ اسلام نے زوال کے وقت عبادت یا سجدہ کرنے سے منع کر رکھا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ منع کیوں کر رکھا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو آج ہم ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے زوال کے وقت عبادت کرنے سے کیوں منع کر رکھا ہے، اس کے پس پردہ کون سی حکمت پوشیدہ ہے، اور سائنس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ تو آپ خود بھی ان معلومات کو جانیے اور دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچائیں۔ تو دیکھیں، نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اس بات سے نماز کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن اور احادیث مبارکہ میں نماز پڑھنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے اور نہ پڑھنے پر تنبیہ کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے لیکن دن میں چوری کرنے والا ہے، دن میں چوری کے کام کرتا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ سوال سن کر فرمایا کہ اس کی نماز عن قریب اسے برے کاموں سے چھٹکارا دلا دے گی۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مدثر والے جب پوچھیں گے کہ جہنم والوں کو کیوں جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے، تو وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے۔ اسی طرح اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا خیال تو بہت ساروں کو ذہن میں آتا ہے لیکن ان کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ایک سوال تمام مسلمانوں کے ذہن میں یقیناً آتا ہوگا کہ زوال کے وقت عبادت کیوں نہیں کی جاتی، یا زوال کے وقت سجدہ کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے۔ اس کو اگر سائنسی طور پر دیکھا جائے تو سائنس کا یہ خیال ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے اوقات میں اگر سجدہ کیا جائے تو اس وقت زمین سے ایسی شعاعیں خارج ہوتی ہیں جن سے پاگل پن کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جن سے اس حوالے سے شرعی نقطہ نظر کیا ہے، تو سنیں، زوال کے وقت میں نماز پڑھنے سے ممانعت کے حوالے سے بہت سی غلط روایت ہمارے معاشرے میں مشہور ہو چکی ہیں، جو بعض ناسمجھ لوگوں کی وجہ سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ یعنی اگر کبھی کسی نے ایسی بات راہ مذاق کر دی تو لوگ اسے حقیقت جان کر آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ایک بات ہے کہ کسی علاقہ میں معروف ہے کہ زوال کے وقت عبادت کرنے سے جن نازل ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا یہ تصور بھی ہوتا ہے کہ یہ جنوں کا وقت ہے، اس لیے ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، نہ قرآن پاک، نہ ذکر اذکار، اور نہ دیگر تسبیحات، اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مکروہ وقت میں سب عبادتیں کر سکتے ہیں، سجدہ تلاوت اور تسبیحات بھی، نماز اور سجدہ بھی۔ تو یہ دونوں تصورات بالکل غلط اور من گھڑت ہیں۔ سامعین مکرم، یاد رکھیں، زوال کے وقت نماز پڑھنا بالکل منع ہے، خصوصاً سجدہ کرنا تو بالکل ہی منع ہے، چاہے وہ سجدہ تلاوت ہی کیوں نہ ہو۔ اصل میں 24 گھنٹوں میں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا اور سجدہ تلاوت جائز نہیں ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ان 3 اوقات کو مکروہ اوقات کہا جاتا ہے۔ وہ 3 اوقات ہیں: ایک طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کا وقت، دوسرا زوال کا وقت جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، تیسرا نمبر پر غروب آفتاب جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان 3 اوقات میں کوئی بھی سجدہ والی نماز جیسے فرض، واجب، سنت اور نفل یا کوئی بھی قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن تلاوت قرآن کریم اور ذکر اذکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
مثلاً اگر کوئی انسان گھر میں ہو یا سفر کر رہا ہو یا کسی گاڑی میں ہو، ٹرین میں یا جہاز میں، تلاوت قرآن میں مشغول ہو یا دیگر تسبیحات میں مصروف ہو، اور ان تینوں مکروہ اوقات میں سے یعنی طلوع افق ہو رہی ہو، زوال اور غروب آفتاب میں سے کوئی وقت داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتی، لیکن ان اوقات میں نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق بے شمار احادیث بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 اوقات میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے اور مردہ دفنانے سے منع فرماتے تھے: جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، جب سورج بالکل سیدھا ہو، نہ مشرق کی طرف مائل ہو نہ ہی مغرب کی طرف، حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، اور جب سورج غروب ہو حتیٰ کہ پوری طرح سورج غروب ہو جائے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کا کنارہ نکلنا شروع ہو جائے تو نماز کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ سورج نکل کر نمایاں ہو جائے، اور جب سورج کا ایک کنارہ غائب ہو جائے تو تب بھی نماز کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ سورج مکمل طور پر غائب ہو جائے۔ ایک حدیث میں اس ممانعت کا سبب بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز نہ پڑھو کیونکہ غروب آفتاب کے وقت اور طلوع کے وقت نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس وقت جو شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے طلوع اور غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت شیطان افق پر اپنے سینگوں کو سورج کے سامنے کر دیتا ہے، کیونکہ آتش پرست سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، تو شیطان یہ باور کرواتا ہے کہ لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس لیے سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، تاکہ بت پرستوں اور مشرکین سے مشابہت نہ ہو۔ بعض لوگوں کا شیطان کے سینگوں کے بارے میں بھی یہ تصور ہے کہ اگر شیطان کے سینگ اتنے بڑے ہیں تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا اور کہاں ٹھہرتا ہوگا، حالانکہ سورج کی جسامت تو ہماری زمین سے بھی کئی گنا بڑا ہے۔ تو اس کے متعلق ایک بزرگ نے زبردست جواب ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان کو اتنا بڑا تصور کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ سورج آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور طلوع بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کہ اپنے 2 انگلیوں کو اپنی آنکھوں کے ذرا آگے کریں اور ان میں فاصلہ دے کر دیکھیں تو آپ کو سورج انگلیوں کے درمیان دکھائی دے گا۔ تو پھر یہی صورت سورج کو شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہونے کے تصور کے لیے کر لیجئے۔ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک لمبی حدیث ہے کہ جس میں سورج کے طلوع و غروب کے وقت نماز نہ پڑھنے کا سبب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سورج کے نصف النہار یعنی زوال کے وقت ہونے کے ٹائم نماز نہ پڑھنے کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر بن عبس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سارے سوال کیے، ان میں سے ایک سوال نماز کے متعلق بھی تھا، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کی نماز پڑھ لو اور اس کے بعد پھر اور نماز پڑھنے سے پرہیز کرو یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اور اس کے لیے کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت مشرک اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اگر تم بھی اس وقت نماز پڑھو گے تو اس سے ان مشرکین سے مشابہت ہوگی۔ پھر جب سورج بلند ہو جائے تو فرمایا اس وقت نماز پڑھو، کیونکہ اس وقت کی نماز کے فرشتے گواہی دیں گے اور فرشتے خود حاضر بھی ہوں گے، یعنی اگر نماز مقبول ہوگی۔ پھر فرمایا جب نیزے کا سایہ ہو اس کے سر پر آ جائے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے، لیکن پھر جب سورج ڈھل جائے تو اس وقت نماز پڑھو، یعنی جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو تو اس وقت نماز پڑھو، کیونکہ اس وقت کی نماز کے فرشتے گواہی دیں گے
اور حاضر بھی ہوں گے یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھو، اس کے بعد اور پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اس لیے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں ڈوبتا ہے اور طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کافر بھی اسے سجدہ کرتے ہیں۔ تو ان حدیث سے یہ بات ثابت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کفار اور مشرکین سے مشابہت کی وجہ سے ہی ان اوقات میں نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، ورنہ یہ سجدہ اللہ کو کیا جائے وہ شیطان اور سورج کے لیے کیوں ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو شخص سورج کے طلوع، غروب اور زوال کے وقت نماز شروع کر چکا ہو تو اسے نماز توڑنے کا نہیں بلکہ مکمل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اہم کام یعنی نماز پڑھنے کو ان اوقات میں منع کر دیا ہے جن اوقات میں کافر عبادت کرتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، تو ذرا سوچیں کہ ہمارے روز مرہ کے جو دوسرے کام ہیں، جو دوسرے امور ہیں، یعنی رہن سہن، کھانا پینا، سونا جاگنا، شادی بیاہ کی غیر ضروری رسمیں وغیرہ، تو ان سے روکنے پر اسلام میں کس حد تک ممانعت کی گئی ہے۔ تو کوشش کریں اس سلام کی مکمل پیروی کریں اور کفار کی مشابہت سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، اور یہ بات اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کریم اور رحیم ہے، تو بے شک اللہ رب العزت کی بابرکت ذات رحیم اور کریم ہے، وہ مہربان ہے، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اسی اللہ کی فطرت کے اسماء میں جبار اور قہار بھی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی بنا رکھی ہے جو کہ نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی مکمل پیروی کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ سبسکرائب مفتی قاسم نواز آن لائن فار مور ویڈیوز۔